وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 250۔ ولما، اور جب، بارزو، وہ سامنے آئے، مقابل آئے، دشمن کے مقابل آئے وہ لوگ جو ایمان والے لوگ تھے اور جہاد کے لیے نکلے تھے اور اللہ کی آزمائش میں سے کامیابی سے اور صبر کے ساتھ نکل آئے تھے، وہ جب آپ دشمن کے سامنے آئے، لی جالوتا، جالوت کے، و جنودی، اور اس کے لشکروں کے، قالو، وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دے۔ یہ جو افریق کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ہے فارغہ۔ فارغہ کہتے ہیں کسی چیز کو خوب بھر دینا۔ اس کو آپ ویژولائز ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے پانی کا گلاس ہے اور اس میں اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ کوئی جگہ نہ بچے، اتنا انڈیلا جائے پانی کہ وہ بھر جائے۔ تو یہ دعا وہ لوگ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو صبر کے ساتھ بھر دے۔ اور صبر ہم نے پڑھا کہ کسی بھی کام پر دل کا جم جانا، مضبوطی سے کسی بھی کام کو کرنا، مقصد تک پہنچانا، یہ صبر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہترین دعا ہے، اور یہ آپ مانگتے بھی ہوں گے دعا، تو اس کا معنی اچھے سے سمجھ لیں۔ قدموں کو جمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص جم کر کام کرتا ہے وہی مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے کہ ہم میدان جنگ سے بھاگیں نہ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد اور تائید کے بغیر کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہے اس کو ہم ذرا اوورآل دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، تو ان کی آزمائش ہوئی نہر کے ساتھ۔ تو جب کبھی بھی انسان اللہ کے دین کا کوئی کام شروع کرتا ہے، اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون اس کا دین کا کام کرنے کے قابل ہے، کون اس قابل ہے کہ جو دین کا اور اللہ کا کام کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتے ہیں کہ کون اپنے ارادے میں کتنا مخلص اور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوز کرنا ہے نا، اپنے مخلص بندوں کو چننا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا فوکس مقصد کے اوپر ہوتا ہے، وہی بس اللہ کے دین کے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا کچھ لوگوں کو، باقی سب نے نہر کا پانی پی لیا، بہت تھوڑے لوگ بچے جو ایمان کے پکے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین کا کام کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ تو تھوڑے لوگ بھی اگر بے شک ہوں تعداد میں، تو بھی اللہ کی مدد سے وہ بہت زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ چاہے کوئی ایک ہی بندہ ہو، وہی دین کا کام کرنے نکلے، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کا ایمان سچا ہے، اس کا فوکس مقصد کے اوپر ہے، وہ مخلص ہے اپنے کام میں، اور اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس ایک بندے سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ میدان جنگ میں آئے اور پھر انہوں نے دعا کی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب کبھی بھی ایسے حالات ہوں کہ انسان کو موت سامنے نظر آ رہی ہو، ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں جالوت جو تھا وہ بہت بڑا پہلوان تھا، اس کی آرمی سے، اس کے لشکروں سے یہ لوگ بہت دہشت زدہ تھے، بہت عرصے تک اس کی دھاک بیٹھی رہی ان کے دلوں میں۔ تو ایسے حالات میں انہوں نے کیا دعا کی، اور جب کبھی انسان کو زندگی میں کبھی ایسے حالات پیش آئیں کہ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہو، تو وہ یہ دعا پڑھے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مقصد پر نظر ہونی چاہیے انسان کی، اور پھر انسان مومن دعا کو لازم پکڑ لے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد اور دعا مانگے، تو پھر کامیابی اسی کی ہے۔
تو پھر یہ لوگ لڑے اور کامیاب ہوئے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، وہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔